آج یہاں تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین، ان کے نمائندگان اور ان کے رفقائے کار جمع ہوئے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور تمام جماعتوں نے، آل پارٹیز کانفرنس نے قرار دیا کہ سیاسی اور آئینی بحران اور عام لوگوں کے مسائل کا حل، موجودہ حکومت کا خاتمہ اور فی الفور آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے، جس میں فوج کا کوئی کردار نہ ہو۔ اجلاس نے قرار دیا کہ کسی صورت میں بھی نہ اس وقت اور نہ آئندہ سلیکٹڈ وزیر اعظم منظور نہیں ہو سکتا۔ ریاستی ادارے کو یہ حق اور اختیار نہیں کہ وہ آئینی حدود سے تجاوز کرے۔ تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرۂ کار میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ہر صورت میں آئین کی بالادستی کو برقرار رکھا جائے گا۔ ازسرنو شفاف الیکشن ہمارا حتمی مطالبہ ہے، جس پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی۔ اجلاس نے متحدہ اپوزیشن کے 4 نکات ایجنڈے کی ایک بار پھر بھرپور حمایت کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ اس ایجنڈے کی تکمیل تک مشترکہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اجلاس نے قرار دیا کہ گزشتہ 15 ماہ میں موجودہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پورا ریاستی ڈھانچہ معطل ہو کر رہ گیا ہے، حتیٰ کہ پاکستان جیسے ایٹمی ریاست میں انتہائی حساس تقرریوں کو بھی متنازع بنا دیا گیا۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا لیڈرشپ اسٹائل نفرت اور انتشار کو فروغ دے رہا ہے۔ اجلاس نے حکومت کی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اور سابق صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کی بیماری کے حوالے سے تشویش کا بھی اظہار کیا اور اس حوالے سے حکومتی رویے کی بھی شدید مذمت کی۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا روزانہ سماعت کی بنیاد پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ اجلاس نے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جو الیکشن کمیشن میں ممبران کی خالی آسامیوں کے لیے فی الفور متفقہ نام تجویز کرے گی اور چیف الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ ایک تو ہے کہ 3 نام ان سے خالی ہوگی، تو اس کے لیے جو بھی آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے اس حوالے سے اپوزیشن اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دے رہی ہے جو متفقہ نام تجویز کر کے پھر وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ پیش کرے گی حکومت کے سامنے، اور تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے فوری طور پر بطور ادارہ کے برقرار رہ سکے اور وہ فعال اور متحرک رہ سکے۔ اجلاس نے پنجاب حکومت کی طرف سے
بلدیاتی اداروں کی غیر جمہوری برطرفی کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ ان بلدیاتی اداروں کو فی الفور بحال کیا جائے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ حکومتی وزراء نے اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے سی پیک جیسے اہم منصوبے کو متنازع بنا دیا ہے۔ اجلاس نے اس کی شدید مذمت کی اور قرار دیا کہ ایک علیحدہ سی پیک اتھارٹی کا قیام غیر ضروری ہے اور پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے سے متصادم بھی ہے۔ اجلاس نے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے کو ناروے کی حکومت کے ساتھ مؤثر طریقے سے اٹھائے اور امت مسلمہ کی طرف سے احتجاج نوٹ کرائے اور تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کے واقعات کا سدباب ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، جی فرمائیں۔ اور بھی بولیں گے یا سوال کر لیں؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلا سارا لائے عمل بتا دیا، بریفنگ دے دی، سارا کچھ، خدا نخواستہ جو آپ کو ٹائم ملا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر رہبر کمیٹی یا اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہو؟ پھر ہم بھی ہیں، میدان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ جدوجہد جاری رہے گی کہ لفظ ہم نے کہہ دیا جی، اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی آج متفقہ طور پر طے کر لیا ہے کہ تمام صوبوں میں اور ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مشترکہ مظاہرے ہوں گے، جس کا شیڈول وہاں کی صوبائی جماعتیں اور ضلعی جماعتیں طے کریں گی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوتی، تو کیا اس احتجاج کے علاوہ اجتماعی استعفوں کی بات بھی ہوئی یا جیل بھرو تحریک کی بات ہوئی یا دیگر کسی آپشن پہ غور آپ نے کیا کہ اگر آپ جو ایک ٹائم لمٹ دے رہے ہیں کہ اگر 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کس طرح سے آگے بڑھیں گے، یا صرف ضلعوں میں اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کس طرح سے آگے بڑھیں گے، یا صرف ضلعوں میں احتجاج کر؟ جدوجہد جاری رکھنے میں ان تمام امکانات کی گنجائش ہوتی ہے۔ مولانا یہ فرمائیں کہ آپ کے اتنے بڑے آزادی مارچ کراچی سے اسلام آباد تک آیا، 13 دن دھرنا دیا، اس کے نتیجے میں حکومت نہیں گئی، وزیر اعظم نہیں گئے، احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں تو حکومت جائے گی انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں جائے گی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں لوگ آ گئے اور چلے گئے، یہ پاکستان کے عوام آئے ہیں، قوم آئی ہے، تمام پارٹیاں آئی ہیں، تمام تنظیموں کے نمائندے اس میں آئے ہیں، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں نے اپنا احتجاج نوٹ کرایا ہے۔ کس طرح اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟